نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مان کر کے چلو اور اپنے نیک اعمال کو باطل نہ کر دو۔ باطل کرنا کہتے ہیں کسی چیز کو جو نفع کی تھی حد سے زیادہ نقصان کی چیز بنا دینا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سیب ہے، وہ سیب جو فائدے کے لیے تھا، جس کو کھانے کے بعد انسان کو نفع حاصل ہوتا، وہ سیب اگر خراب ہو جائے اور اتنا خراب ہو جائے کہ وہ زہر کا کام کرنے لگے تو یہ سیب باطل ہو چکا ہے۔ تو انسان جو نیک اعمال کرتا ہے، مسلمان جو نیک کاموں کو کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائیں۔ لیکن جب انہی نیک اعمالوں کی بنا پر انسان پر بجائے رحمت کے اللہ کا عذاب نازل ہونے لگے، اس وقت میں کہا جائے گا کہ انسان کے عمل باطل ہو گئے ہیں۔ اعمال کب باطل ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، کہ تم لوگ اپنے صدقوں کو ان لوگوں پر کہ جن پر تم نے صدقہ کیا ہے ان پر احسان جتا کر اور ان کو تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو۔ یعنی وہ صدقہ باطل ہو جاتا ہے کہ جب صدقہ کرنے والا اس آدمی کو ستائے جس پر اس نے صدقہ کیا ہے۔ اسی طرح تمام اعمال کا معاملہ ہے، جو دوسرے عمل ہیں ان سب کا معاملہ یہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی باطل ہو سکتی ہے۔ نماز آدمی نے پڑھی تھی اس مقصد سے کہ اللہ کا جو ہم پر فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا ثواب دے گا اور اللہ کی رحمت ہم پر آئے گی۔ لیکن یہی نماز جب انسان کے اوپر آفت اور مصیبت کا ذریعہ بنے، بجائے رحمت کے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے، بجائے ثواب کے انسان کو عذاب دیا جائے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں اللہ تعالیٰ اور ناراض ہو جائے، اس وقت میں کہا جائے گا کہ اس کی نماز باطل ہو گئی ہے۔ یہ نمازیں، روزے اور زکوٰۃ اور صدقات اور تسبیحیں اور جتنے بھی نیک کام ہیں، یہ کب باطل ہوتے ہیں؟ یہ جب باطل ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل خلاف کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور انکساری فرماتے تھے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اور زیادہ جھکا دیا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں نے یہ عمل کیا ہے، قبول کرنے والے آپ ہیں، میں اس کا حق ادا تو نہیں کر سکا، جیسی آپ کی اطاعت اور بندگی مجھ کو کرنی چاہیے تھی میں اس کا حق ادا تو نہیں کر سکا، اس میں جو کمیاں اور خامیاں ہیں یا اللہ آپ اس کو معاف فرما دیجئے اور اس کو اپنے دربار میں قبول فرما لیجئے۔ اگر آدمی کی طبیعت میں یہ بات پیدا ہوتی ہے نماز پڑھنے کے بعد یا روزہ رکھنے کے بعد یا حج کرنے کے بعد، یعنی اگر انسان کی طبیعت میں سدھار آتا ہے تو مطلب ہے کہ وہ اس نے عمل صحیح کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پسند کیا ہے۔ اور اگر اس کی طبیعت میں بگاڑ آتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد میں طبیعت میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تکبر آتا ہے، انسان نماز پڑھنے کے بعد یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں نمازی ہوں اور فلاں آدمی نمازی نہیں ہے، میں دیندار ہوں فلاں آدمی دیندار نہیں ہے، میں روزے رکھتا ہوں اور وہ آدمی روزے نہیں رکھتا ہے، تو یہ انسان کے تکبر کی علامت ہے۔ گویا یہ اپنے عمل پر فخر کر رہا ہے اور یہی چیز نیک اعمال کو باطل کر دیتی ہے۔ جو عمل ثواب کے لیے کیا تھا اس پر بجائے ثواب کے انسان کو الٹا گناہ ملتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 دفعہ استغفار فرماتے تھے۔ وہ اسی لیے تاکہ اس نماز کے پڑھنے میں جو مجھ سے غلطی رہ گئی ہو، جو مجھ سے کمی باقی رہ گئی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ اس کو کامل بندگی کہتے ہیں۔
اور اگر کسی عمل کو کرنے کے بعد انسان اس پر فخر کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس نے وہ عمل اللہ کے لیے کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا اس چیز کی تو انسان کو خبر ہی نہیں ہے۔ اس چیز کی تو انسان کو دعا کرنی چاہیے، اس کا تو طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی باتوں کو مان کر کے چلو اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے پس منظر میں لکھا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یظنون، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ گمان کرتے تھے، یعنی ان کا ایک خیال تھا۔ وہ خیال کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہ لا یضر ما لا الہ الا اللہ ذنب، کہ جس آدمی کے دل میں ایمان ہے وہ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس نیک کام کے ساتھ میں اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا۔ کما لا ينفع مع الشرک عمل، کہ جیسے کوئی آدمی کفر کی حالت میں جتنے بھی نیک کام کر لے وہ نیک کام اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ یہ صحابہ کرام کا خیال تھا۔ یہ حضرت ابن العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی روایت ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حتی نزلت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، جب یہ صورتحال صحابہ کرام کے درمیان پیدا ہوئی اور ان کا یہ خیال بنا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اس آیت میں یہ ہدایت دی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی عمل، کوئی گناہ انسان کو نقصان نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہو تو یہاں تک سکتا ہے کہ جو تم نے نیکیاں کی ہیں وہ بھی برباد ہو سکتی ہیں اگر گناہ کیے، اگر برائیاں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو ختم فرما دیتی ہیں، اسی طریقے سے برائیاں بھی اچھائیوں کو ختم فرما دیتی ہیں۔ انسان کوئی نیک کام کرے اور اس کے بعد میں برائیوں میں ملوث ہو جائے تو وہ نیکی وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اسی آیت کے ضمن میں آگے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ خیال فرماتے تھے کہ جو بھی نیک عمل ہے، جو بھی اچھا کام ہے، جو بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے وہ قبول ہی ہوتی ہے، وہ اللہ کو پسند ہی آتی ہے۔ چنانچہ جب ان کا یہ خیال تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون نازل فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، نیکی کو قبول کرانے کے لیے آدمی کے اندر اخلاص، تقوی اور اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے۔ ان سب چیزوں کا تعلق ہے آدمی کی عاجزی اور انکساری پر، کہ وہ نیک عمل کرنے کے بعد میں اپنے اندر تکبر نہ کرے، اپنے اندر بڑائی نہ کرے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھ کر نہ سمجھے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھے، بلکہ یہ خیال کرے کہ میں نے جو یہ نیک عمل کیا ہے مجھ کو اللہ نے اس کی توفیق دی ہے، میری ذات سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور جس ذات نے مجھ کو یہ توفیق دی ہے وہی اس کو قبول بھی کرنے والی ہے۔ انسان کے اندر اگر عاجزی آ رہی ہے، اگر انکساری آ رہی ہے، یعنی اگر اچھے جذبات پیدا ہو رہے ہیں تو یہ مطلب ہے کہ وہ عبادت اللہ کو پسند آ رہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر صرف نماز کی ہی بات لے لی جائے تو نماز انسان کے اندر سے برائیوں کو اور بے حیائیوں کو ختم کر دیتی ہے، یعنی اس کے برے خیالات تک نکل جاتے ہیں، وہ انسان کوئی گناہ کے کام کو سوچتا بھی نہیں ہے۔ اور اگر وہ عمل اللہ کو پسند نہ آ رہا ہو، وہ عمل شیطانیت کا شکار ہو رہا ہو، تو پھر بجائے اس کے کہ برائیاں ختم ہوتی اور زیادہ برائیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ نیک عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے، کسی بھی نیکی پر، کسی بھی اچھے کام پر تکبر نہ کرے، فخر نہ کرے، دوسروں کی تذلیل اور توہین نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ عمل مقبول ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ کو ایسے نیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جن کے ساتھ میں دوسروں کو تکلیف پہنچانا یا دوسروں کی حقارت کرنا لگا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے نہ خوش ہوتے ہیں، نہ اللہ نے ایسے اعمال کا حکم دیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو پسند فرماتے ہیں۔
چنانچہ ہم کو نیک عمل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔